اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، تکبیر مسلسل پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں۔ بریک سے پہلے رانا مقبول صاحب نے یہ چیلنج کیا تھا کہ قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں جس میں جناب سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے دوبارہ زمین پر آنے کا ذکر ملتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 پڑھ کر سنائی ہے، آپ اس پہ غور کیجئے گا۔ بالکل واضح انداز میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ زمین پر تشریف لانے کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں قبلہ مفتی صاحب سے ان کے جوابات لوں گا۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کا سوال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی، کون صاحب؟ میں جرمنی سے عبد المومن بول رہا ہوں۔ جرمنی سے عبد المومن صاحب، جی جناب۔ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فرما رہے تھے آسمان پر چلے گئے حضرت عیسیٰ، قیامت تک آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے آسمان کا لفظ؟ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ زمین پر میری بات پہلے سن لیں پلیز ہم دیکھیں۔ نہیں، آپ باقی کہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ سے قادیانیوں کے نکال دیا۔ نہیں عبد المومن صاحب، آپ کی بات سن لیں، میں سننے کے لیے بیٹھا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ رانا مقبول صاحب نے جو سوال کیا تھا وہ آپ غلط تو بیان نہ کریں نا۔ آپ اپنی ریکارڈنگ سن لیں، آپ نے آسمان کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ نے آسمان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دیکھیں قرآن شریف میں سورۃ انبیاء میں خدا تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وما جعلنا لبشر من قبل کل خلد۔ اچھا، مجھے بتائیں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے رانا مقبول صاحب نے سوال کیا تھا؟ میری بات سنیں جی، دیکھیں ہم نے بار بار آپ کا اجماع توڑا ہے، بار بار اجماع توڑا ہے۔ آپ جو علماء کی پارلیمنٹ میں اسمبلی میں گئے تھے وہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر دیوبندیوں کو اب ٹچ بھی کر لیں تو دوبارہ وضو کریں۔ اچھا، وہ ہمارا آپ نے ان کی یعنی کہ ایک دوسرے کو کافر سمجھنے والے اسمبلی یہ بنی کہ ہم تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، لہٰذا احمدیوں کو بھی کافر قرار دیے۔ کیا عقل مانتی ہے اس بات کو؟ اچھا، اب آپ بریک بھی لگائیں گے؟ نہیں، میری تو پوری بات سن لینا۔ کیا عقل مانتی اس بات کو کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے والے کہیں کہ ہم؟ اچھا، وہ تو پارلیمنٹ نے کافر قرار دیا، وہ تو ہے، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اس کو چھوڑیں آپ۔ معاملہ نہیں، اس کا جواب دیں، کیا ایک دوسرے کو کافر قرار دینے والے کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ آپ اپنی بات کریں، دوسروں کی بات چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں، جس عقیدے پر آپ ہیں آپ اس کی بات کریں نا۔ ہاں چلیں بات کریں، آپ اس پہ بات کریں، آپ اپنی صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7 سرتاج صوفیہ عربی فرماتے ہیں کہ بے شک نبوت قیامت کے دن تک مخلوق میں جاری رہے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلے تو گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ سلیقہ مجھے آتا ہے لیکن نہیں آتا نا بھائی، آپ تو ایسے جیسے آپ تو تیز گام پہ سوار ہو کے آئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو بات میں نے کہی نہیں وہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے؟ آپ اپنی ریکارڈنگ سن لیں، آپ نے آسمان کا لفظ استعمال کیا، آپ اپنی ریکارڈنگ سن لیں۔ اچھا، ریکارڈنگ بعد میں سنوں گا۔ رانا مقبول صاحب نے سوال کیا تھا مجھے یہ بتائیے۔ انہوں نے سوال جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ آپ ثابت کریں کہ قرآن شریف سے۔ ہاں، تو میں نے ثابت کیا کہ دوبارہ ان کے زمین پر آنے کا ذکر ہے، لیکن جب یہ ذکر ہی نہیں کہ آسمان پہ چلے گئے تو آنے کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب گئے ہیں تو تب بھی آئیں گے نا۔ یہ تو آسمان کا لفظ استعمال کیا آپ نے، بتائیں کہ آسمان پہ کیسے چلے گئے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل کا کیا مطلب ہے؟ وہ مطلب سارے ہمیں آتے ہیں، سب بیان کر دیں گے۔ بتائیں نا، ہم تو آیات آپ کو بتا رہے ہیں۔ سورۃ انبیاء میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی انس کو تجھ سے پہلے غیر طبی عمر نہیں بخشی۔ یہ ساری بات قبلہ شاہ صاحب جی، میرے بھائی آپ دوبارہ وہ آیت پڑھیں نا، وما جعلنا، ذرا پڑھیں ایک دفعہ۔ میں نے میری بات سنیں، اب آپ لائیو ہیں، آپ آیت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کال بند نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو بڑے طریقے سے آپ کی گفتگو آپ کے ساتھ کروں گا۔ دیکھیں میں کوئی لڑائی کی بات نہیں، آپ آیہ مبارکہ پڑھیں، آپ آیہ مبارکہ پڑھیں نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ آیہ مبارکہ پڑھیں میرے بھائی، آپ آیہ مبارکہ پڑھیں۔ اچھا عبد المومن صاحب، شاہ صاحب آپ ان کو آیت پڑھنے دے سورہ انبیاء کی۔ بھائی شروع کریں، چلیں، خاموش ہوں میں۔
شروع کریں آیت پہ. وما جعلنا لبشر من قبلکل خلد. جی اب خلد کا میں نے یہاں پہ کیا لیں گے؟ خلد آپ کا میں نے سب کیا سے لیں گے؟ پہلی مجھے بات بتائیں. یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک پڑھنے میں غلطی کی ہے. آپ آپ اب زیر زبرے کی غلطی نہ کریں. ابو یہ جہل کو بھی بڑی عربی آتی تھی اور سمجھ نہیں سکا تھا. حضرت ابو بلال حضرت بلال پر بھی عربی کا الزام لگا تھا. یہ زیر زبر آپ اصل دیکھیں، آپ قرآن جواب نہیں دے ہے. سکتے تو زیر زبر کا نقص نکال رہے ہیں آپ. آپ نے زیر زبر اصل قرآن ہے، یہ زیر زبر ہی نہیں نا آپ کو. حضرت بلال پر بھی یہی اعتراض تھا جب جواب نہیں آتا تھا. حضرت بلال کو بھی یہی لوگ کہتے تھے کہ آپ عربی نہیں بولتے. میرے بھائی آپ کی ٹی وی پر کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے جب اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھیے مطلق سحر نہ ہوئی. آپ یہاں یہ کہتے ہیں. اچھا آپ اب زیر زبر کی غلطی نہ نکالیں. آپ اچھا اردو میں سنا دیتا ہوں، وہ ترجمہ سن لیں. اچھا اگر آپ کو عربی پہ اعتراض ہے تو ترجمہ آپ اس کا خود کریں. کیا ترجمہ ہے؟ اچھا ساری آیتیں کو ترجمہ ہم سنیں گے. مجھے ایک ذرا رکیے سی نا. بات یہ ہے کہ فرمائیے. میری بات سنیں عبد المومن صاحب، آپ جتنا بھی ادھر ادھر جائیں گے مرزا تو پھر بھی نبی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. ہم نہیں چکر تو یہ چلانا چاہتے ہیں. نہیں چکر تو یہ چلانا چاہتے ہیں کہ مرزا کو نبی ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ نبی تو پھر بھی نہیں بن سکے گا. آپ جتنا مرضی چکر چلا لیں. ابھی سوال یہ تھا رانا مقبول صاحب کا. آپ نے نہیں دینی، اللہ میاں نے دینی ہے. بات سنیں نا، رانا مقبول صاحب کا سوال یہ تھا. خدا تعالیٰ عطا کرتا ہے، انسانیت عطا کرتا ہے. خدا تعالیٰ نبوت عطا کرتا ہے. نہیں لیکن آپ نے جو سارا کچھ پلندہ باندھا ہوا ہے تو وہ تو اسی بنیاد پر باندھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ چلیں آپ ان بزرگوں کا حوالہ سن لیں جن کی حوالے سارے ہم سنیں گے. سمجھتے ہیں. سنیں سرتاج صوفیہ ابن مریم کا، ابن عربی کا حوالہ سن لیں. اچھا وہ سارے ہم آپ کا سارا اجماع توڑ رہے ہیں. آپ نے کیا توڑنا ہے؟ بات یہ ہے کہ سیالوی صاحب میں سنا رہا ہوں، آپ سنیں دو یا سنیں. اچھا میں سن رہا ہوں. ابن عربی کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو فتوحات مکیہ جلد نمبر 2 میں کیا فرما رہے ہیں سنیں نا. وہ کتاب، بات یہ ہے کہ وہ سارے سوالات کے جوابات سیالوی صاحب نے دیے ہوئے. ابھی ہم بھی دے سکتے ہیں. سیالوی صاحب کی ریکارڈنگ سنیں، نہیں دے سکے. انہوں نے کہا تھا اجماع توڑے، ہم نے اجماع توڑ دیا. ماضی قریب کا حوالہ سن لیں، ماضی قریب کا پلیز، ماضی قریب کا. اچھا سنائیں. جامعۃ الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر محمود احمد جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جدید تحقیق کے مطابق جو ہم نے تحقیق کی ہے سائنسی بھی اور قرآن شریف سے بھی یہ ثابت نہیں ہے. اچھا ایسا کریں، ایسا عبد المومن صاحب پہلی بات تو یہ کریں آپ کہ پہلے اپنا قرآن درست کر لیں. ایسا کریں آپ کو کوئی ہم علامہ صاحب اسی علاقے کے جرمنی کے دے دیتے، آپ اپنا قرآن مجید تو صحیح پڑھ لیں پہلے. ٹھیک نہیں ہے یہ؟ آپ دیکھیں آپ کو جب جواب نہیں آتا تو زیر زبر کی غلطی نکالتے. میں نے کہا آپ صحیح پڑھ دیں، آپ کریکٹ کر دیں نا پلیز. آپ کریکٹ کر دیں. آپ مولانا صاحب آپ کریکٹ کر دیں. اچھا بات آپ کو ثواب ہوگا، آپ کریکٹ کر دیں. اچھا یہ آیت جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ پڑھ کے اس کا ترجمہ سنا دیں. بھائی میرے اس پر ہم گفتگو کریں گے عبد المومن صاحب. بس یہی بات ہے. جب یہ جو جماعت صاحب پہلے آئے تھے آپ کے، ان کا بھی حوالہ سن لیں. گزارش یہ ہے کہ آپ جو آیت ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 پڑھی ہے، وہ جو رانا مقبول صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر آنے کا ذکر، وہ آیت تو آپ کو مل گئی نا. زمین پر لفظ ہی نہیں ہے، کہاں پہ زمین پر آنا؟ اس نے سوال یہی کیا تھا رانا صاحب نے. سوال یہی. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. عبد المومن صاحب دیکھیے آپ کس انداز میں آپ نے چیخ و پکار اور مسلسل جو ہے وہ گفتگو. اب وہ آیات جو آپ نے پڑھی ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو بھی کریں گے. اور پہلی بات تو یہ آپ کال کریں اور سوال کریں. آپ نے تو صرف یہ ہے کہ آپ نے بولنا ہی ہے، دوسری کی بات نہیں سننی. جی مفتی صاحب. تو قبلہ شاہ صاحب وہ ایک سوال مجھے بتا دیں. جی کیا آپ نے سوال کیا تھا؟ اچھا خیر ان کا بھی سوال لیتے ہیں عبد المومن صاحب کا. نہیں انشاءاللہ میں تو ابھی اس آیا مبارکہ پہ میں اچھا وہ کرتے اس پہ بھی کلام کرتے. میں تو سننا چاہتا تھا کیونکہ دیکھیں یہ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ صاحب ایک بات میں آپ کو بتا دوں. میں نے الحمدللہ اس شعبے میں کام کرتے ہوئے مجھے کم از کم 18 سال ہو گئے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. 9.5 سال 10 سال کی عمر میں نے قرآن پاک حفظ کیا. جی جی جی. اس وقت سے لے کے آج تک الحمدللہ جو بندہ قرآن مجید کی اعراب کا اہتمام نہیں کرتا وہ بندہ کبھی بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. یہ مسلمہ اصول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی گمراہی قرآن مجید کو مس انٹرپریٹ کرنے سے کی گئی ہے
اس کی ایک مثال سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 ہے جو اس شخص نے پڑھ کے بیان کیا ہے. حالانکہ وہاں پہ کیونکہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ صاحب قرآن کے منہ سے اچھی لگتی ہے. میں 2 کال لے لوں جی اور اس کے بعد آپ کال لے لیں انشاءاللہ. پھر السلام علیکم ضرور کریں گے. ہیلو وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میرا نام علی رضا ہے. آپ کا نام کیا؟ جی میرا نام علی رضا ہے. علی رضا صاحب کہاں سے؟ جی میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی علی رضا صاحب. جی میرا ایک کامنٹ ہے کہ آپ نے ابھی یہ اہل تشیع کے فرقوں کی بات کی تھی اور آپ نے کہا کہ ان میں 39 فرقے ہیں یا 36 فرقے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات جو آپ نے کہی یہ انفیئر ہے اور یہ مطلب یہ حقیقت پہ مبنی نہیں میرے بھائی میں ابھی نام گنوا دیتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں فرقوں کے نام بتا دیتا ہوں ابھی. جی دیکھیں اس وقت تشیع کے اندر ایک تو امامیہ فرقہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ زیدیہ فرقہ ہے جو یمن میں ہے، اور ایک جو ہے وہ اسماعیلی فرقہ ہے، اور ایک جو ہے وہ بھوری فرقہ ہے. اور اسماعیلی اور بھوری فرقے جو ہے نا یہ ہارڈلی ان میں کوئی تعداد ہے، یعنی ٹوٹل جو اسماعیلی ہوں گے وہ میرا خیال 1 ملین ہوں گے اور بھوریوں کی آبادی بھی تقریباً اتنی ہی ہوگی. جی اور جو یمن میں ہے زیدی فرقہ وہ تقریباً 4-5 ملین لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ایکچولی جو واحد فرقہ ہے وہ اہل تشیع کا وہ امامیہ فرقہ ہے جسے اثنا عشری بھی کہا جاتا ہے. اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو 2 فرقے ہو سکتے ہیں، امامیہ اور زیدیہ. جی اس کے علاوہ اور کوئی. جی علی رضا صاحب، جو میں نے عرض کیا کہ 39 فرقے ہیں، اس میں حسنیہ، سالمیہ، سراریہ، یونسیہ، بدائیہ، مفہودہ، باقریہ، حاضریہ، مبارکیہ، باطنیہ، ٹھیک ہے، جنابیہ، آپ کے نام مہدویہ، اسحاقیہ، موسویہ، احمدیہ، اثنا عشریہ، جعفریہ، یہ سارے جو ہے یہ امامیہ کے فرقے ہیں. نہیں دیکھیں یہ ایکچولی نا یہ ٹروتھ نہیں ہے، نہیں جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، لیکن یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں علی رضا صاحب. اصل معاملہ جو ہے وہ بنیادی اصول کا ہے، اگر فرقے ہوں یا نہ ہوں تو یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے، میں اس بات سے آپ کی دیکھیں میں یہ کوئی اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات، لیکن ہمارے پاس جو تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے ہم نے وہ بتایا زیدیہ کے 9 فرقے ہیں، کسانیہ کے 6 فرقے ہیں، اسی طرح سے اسماعیلیہ کے فرقے ہیں. دیکھیں میں یمن گیا تھا، میں یمن گیا تھا. چلے آپ نے اپنا ویو پیش کر دیا، بہت شکریہ آپ کا. جی اور کوئی کالر ہمارے ساتھ ہے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رانا مقبول دوبارہ ہے. جی رانا مقبول صاحب، وہ آپ نے بھیجے تھے عبد المومن صاحب. شاہ صاحب آپ نے جو آیت پیش کی سورہ آل عمران کی 46، وہ تو خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہد میں بھی کلام کریں گے اور ادھیڑ عمر میں بھی. تو ادھیڑ عمر میں کلام پوری ہو گئی جب ان کو نہیں رانا صاحب اللہ تعالیٰ سے مدد دے کر. رانا صاحب ادھیڑ عمر میں کلام کرنا یہ کون سی خوشخبری ہے ادھیڑ عمر میں؟ میری بات سن لیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مدد دے کر صلیب سے بچا لیا اور وہ 80 سال کی عمر تک اور اس سے زیادہ عمر تک زندہ رہے. میرا سوال یہ ہے کر کے گئے رانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ پنگوڑے میں کلام کر کے وفات پائی. اصل تو رانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پنگوڑے میں کلام کی وفات سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21 پڑھیں. تمام جھوٹے معبود وفات پا چکے ہیں، ڈیڈ ہیں، اور قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اب آپ اسی آیت پر پہلے تو اسی آیت پر کلام کر لیجئے کہ حالت کہول میں گفتگو کرنا یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کمال اسی طرح ہے کہ ان کو صلیب سے بچا لیا گیا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پنگوڑے میں کلام کرنا، پنگوڑے میں کلام کرنا، کلام ان کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو مارنے کی صلیب دینے کی کوشش کریں گے. کمال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بچائے گا ان کو. رانا مقبول صاحب آپ نے ایک بڑی زیادتی کی ہے. رانا مقبول صاحب کلام کریں گے لوگوں سے جو انہوں نے کلام کیا. رانا مقبول صاحب آپ نے ایک زیادتی کی ہے. ابھی قرآن پاک کی جو آیہ مبارکہ ہے
اس کا غلط اطلاق کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. آپ نے ابھی سورۃ النحل کی آیت میں جو ہے حوالہ دے کے کہا ہے کہ جھوٹے معبودان جو ہیں وہ سارے جو ہے مر گئے ہیں, ہلاک ہو چکے ہیں. یہ آپ تمثیل عیسیٰ علیہ السلام پہ دے رہے ہیں, لائیو ہے اور ریکارڈنگ موجود ہے. یہ خدا کے لیے نہیں کہے گا کہ بھی اگر کسی کو خدا کے لیے اس قسم کی گفتگو اچھی نہیں ہوتی کہ جب یہ نہیں کہے گا کہ مقبول کی سزا یہ ہے اور ظفر کی سزا یہ ہے اور اپنے سرفراز صاحب کی سزا یہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دیکھیں میری بات سنیں, اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اعلان کر دے گا کہ سب کی سزا یہ ہے. مقبول صاحب آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ مردہ ہیں. اچھا مقبول صاحب, آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کیا, قرآن کی بھی توہین کیا ہے. میں تو اس طرح سے توہین ہوگی جناب. آپ سن لیں, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ سن لیں نا, کی آیت نمبر 20 پڑھ لیں, 21 پڑھ لیں. اچھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ پیدا کیے گئے ہیں. بت تو پیدا نہیں کیے جاتے جناب, آپ سن لیں, بت بنائے جاتے ہیں. آپ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود باطل سمجھتے ہیں. علیہ السلام جن کی عبادت کرتے بنی اسرائیل وہ پیدا کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں بتاتا ہے کہ وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں. آپ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود باطل سمجھتے ہیں. وہ انہی نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن کو لوگوں نے خدا بنا لیا. اچھا آپ تھوڑا سا ذہن کو کھولیں. اچھا رانا صاحب ان کو بھی ذہن کو کھولنے دیں, ان کو قرآن پاک کھولنے دیں, مہربانی کریں. اچھا رانا صاحب, آپ کو رانا صاحب کسی نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ دوسری کی بات بھی سنیا کریں. مجددین کو رانا صاحب, اچھا بہت شکریہ آپ کی بات کرنے کا. اچھا آپ کو سبق کسی نے یہ پڑھایا کہ فون ملائیں اور بولتے چلے جائیں. اب دوسرے کی بات سننا جو ہے وہ تو آپ کو کسی نے, نہ وہ عبد المومن صاحب کو کسی نے سکھایا نہ آپ کو سکھایا. پہلی بات یہ ہے کہ میں پھر اس آیت مقدسہ پہ آپ کو لے کر چلتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ گستاخی یا کوئی, یہ اس سے بالا تر لوگ ہیں, ان کا پہلی وہ تو ان کو چھوڑیں, وہ تو ان کا اب وہ تو جب حضور علیہ السلام کے بعد یہ کسی اور کو اگر نبی مانتے ہیں تو ایمان کی بات ان سے کیا کرنی. اب سوال یہ ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پنگوڑے میں کلام کرنا یقیناً یہ شان ہے کہ کوئی بچہ پنگوڑے میں کلام کرے. یہ تو بات مانی جاتی ہے کہ ایک بچہ ہے وہ 3 دن کی عمر کا ہو, 4 دن کی عمر ہو, پنگوڑے میں کلام کرے تو یہ باعث تعجب ہے, یہ کمال ہے کہ عام طور پہ بچے کلام نہیں کیا کرتے. اس لیے رب العالمین نے جناب سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے مہد کا, کے کلام کا تذکرہ فرمایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشخبری ہے, یہ بشارت ہے, یہ آپ اپنی طرف سے ایک تکا میتھڈ استعمال کر رہے ہیں. ویسے یہاں بات بنتی نہیں ہے جو آپ نے بات کہی ہے. پھر کہول کی حالت میں جناب سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا وہ دراصل کمال. اس اعتبار سے اگر کوئی کہے کہ پکی عمر میں کسی نے گفتگو کی تو میں کہوں کہ فلاں علامہ صاحب ہے, رانا مقبول صاحب 45 سال کے ہیں اور وہ کلام کر رہے ہیں. لوگ کہیں گے عجیب آدمی ہو, 45 سال کا بندہ تو کلام کرتا ہی کرتا ہے. ایک طرف قرآن مجید پنگوڑے میں کلام کرنے کی بات کر رہا ہے اور دوسری طرف قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت کہول میں کلام کرنے کا تذکرہ کر رہا ہے. تو ماننا پڑے گا رانا مقبول صاحب کہ دونوں حالتیں ایسی ہیں جو عام انسانی کیفیات میں نہیں ہوتی. اس لیے اس بارے میں قرآن مجید نے دونوں حالتوں کا تذکرہ کیا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے جو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب شاہ صاحب, میں شبیر نقشبندی لندن سے بول رہا ہوں. جی شبیر صاحب. جی شاہ صاحب بول رہے ہیں. جی بول رہا ہوں جناب. حضرت میری عرض آپ سے یہ ہے کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب نبی ہوں گے اور یہ لوگ خارج از بحث ہیں.
تو ان سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور سرکار نے فرما دیا ہے کہ یہ جھوٹے میرے پاس بعد کذاب 30 نبی ہوں گے، تو قرآن کی تفصیل ان کے ساتھ کیسی ہے؟ یہ تو گمراہ فرقہ ہے اور یہ قرآن کی غلط ترجمے کر کے آپ کو بھی اور سب کو گناہگار کر رہا ہے، یہ بحث سے باہر ہیں، ان کو کافر بھی قرار دیا جا چکا ہے، تو پھر بحث ان سے کیسی ہے؟ بحث جو خلفائے راشدین پر عملے کرتے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان سے بحث کریں جو ابھی تک اسلام کے دائرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بحث سے باہر ہے۔ سرکار نے فرما دیا ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب نبی آئیں گے، سرکار کو پہلے سرکار کے اس فرمان کے اندر آئیں اور پھر ان سے بحث ہوگی۔ میرا یہی آپ کی خدمت میں عرض تھی، اس پر عمل اگر کریں تو بہت ہی آپ کا شکریہ ہوگا، یہ بحث سے باہر ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب شبیر احمد نقشبندی صاحب۔ نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب؟ جی میں جہانگیر بول رہا ہوں جرمن سے۔ جی جہانگیر صاحب جی جہانگیر بتایا آپ نے نام؟ جی 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 جہانگیر صاحب بتائیے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا، ابھی میں نے مفتی صاحب سے جوابات بھی لے، مختصر کلام کیجیے۔ سوال اچھا وہ جو ابھی رانا صاحب بات کر رہے تھے جی، وہی آیت کا جو پڑھی گئی ہے اس کا ہے کہ کریں گے یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی کرنی ہے، ابھی گفتگو ہونی ہے۔ صحیح، ابھی گفتگو ہونی ہے، یہ نہیں کہ وہ کر گے جی، کیونکہ جو وہ کہہ رہے ہیں ان کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جا چکے ہیں۔ میری بات آپ کی سمجھ ادھر ہونا چاہیے تھا کہ وہ کر گے، اب وہ لکھا کہ کریں گے۔ بہت شکریہ، میں بات آپ کی سمجھ گیا۔ ٹائم ہمارے پاس اب تھوڑا ہے، مفتی صاحب سے ہم نے گفتگو بھی کروانی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلے میرا کالز کافی ہو گئی ہیں جی تو جی نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام صاحب۔ جی کون صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی سر، صفدر بول رہا ہوں روشل سے۔ نام کیا بتایا؟ صفدر۔ جی صفدر صاحب۔ جی روشل سے بول رہا ہوں سر، میرا ایک سوال تھا کہ مجھے ایک اہل تشریف بھائی ملے تھے، ان سے میں نے کچھ سوالات پوچھے تھے جی، تو وہ بتا رہے تھے کہ جب پہلے جو ہمارا عقیدہ ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں پہلے ایسے ہی سب پڑھتے تھے، بعد میں عمر فاروق کا جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو پھر بعد میں انہوں نے پیسے لے کر یہ چینج کر دیا سارا سسٹم، تو اس بارے میں بتائیں۔ دوسرا کہ جو قادیانی بھائی صاحب آئے تھے ادھر، وہ بار بار اس سورت کا ذکر کر رہے تھے، سورہ نحل کا، جی فرد میں بھی پتہ چلے کہ جی ٹھیک ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ کیا لکھا آج آخری کالر تھے آج کے پروگرام کے، تو ابھی سوالات کی طرف چلتے جی، اوپر سے پیچھے سے چلتے ہیں جی انشاءاللہ، کیونکہ وہ زیادہ وہ میرے بھائی نے اصرار کیا وہ آیت کے حوالے سے۔ جی صفدر صاحب نے سوال کیا ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ پہلے ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہاتھ باندھنا شروع ہو گئے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نماز بدل دی گئی۔ اس حوالے سے قبلہ شاہ صاحب، ناظرین و سامعین، سیدھی سی بات یہ ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن کرنا یہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن کرنا، مورخین نے اٹھائیں کتابیں تاریخ کی پڑھ لیں، جن کو روافد کہا گیا، یہی ان کی نشانی تھی، اور حضرت زید سے اسی وجہ سے وہ الگ ہوئے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ فقہ حنفی کے روات کو پڑھیں، یہ اب علمی بات کر رہا ہوں، روات نریٹرز جنہوں نے روایت کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فقہ حنفی کے راوی جن سے انہوں نے روایت کیا ہے، کثیر تعداد 80% لوگ وہ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کے معاون تھے، ممد تھے، اور وہ جو ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمانے کا امام 80% لوگ اس کو فالو کرتے ہیں،
وہ ایک ایسے شخص کی فقہ کو رائج کرے جس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیسی مفتی صاحب مختصر یہ ہے کہ جو عمل حضرت سیدنا فاروق اعظم اور شیخین کریمین کا تھا وہی عمل مولا حضرت علی کرم اللہ وجہ. تو اس پہ ہم ایک مکمل پروگرام کریں گے کہ اہل سنت کی جو نماز ہے وہی نماز ہے جو مولا علی کی نماز تھی. آگے چلتے ہیں. جہانگیر صاحب نے اور صفدر صاحب نے کہا کہ وہ سورہ نحل کی جو آیت وہ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ کے بتا دے تاکہ وہ کوئی الجھن نہ ڈالیں اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ النحل کی آیت مبارکہ ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. یہ سورۃ النحل مکی ہے اور اس کے اندر بتوں کو جو ہے ریجیکٹ کیا گیا ہے کہ اور یہ مشرک لوگ جن بتوں کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں یدعون کے سامنے کے بعد جو تقدیری ہے، اب تقدیری ان کو آتا ہی نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، وہ اوثان ہے. اوثان سے مراد بت ہیں اور اس کی دلیل وہ ہے امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر طبری میں لکھی ہے کہ یعبدون الاوثان. اصول ہوتا ہے ایک ہوتی ہے تفسیر، ایک ہوتی ہے تعویل. تفسیر کے لیے قول کی روایت کا ہونا ضروری ہے. تفسیر میں اپنے پاس سے نہیں کر سکتا، شاہ صاحب اپنے پاس سے نہیں کر سکتے. تفسیر کے لیے سند کا ہونا بھی ضروری ہے اور تفسیر کے لیے روایت کا ہونا ضروری ہے. تو تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ یدعون من دون اللہ سے مراد بت ہیں. لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. امواتن، وہ ڈیڈ ہیں، نان لیونگ ہیں. اموات سے مراد ماتا یمیتو نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے. امواتن وہ ڈیڈ ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں. وما یشعرون، اور ان کو یہ بھی شعور نہیں ایانا یبعثون. اب یہاں پہ یبعثون سے مراد یہ نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، یبعثون سے مراد لوگ ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی، لوگ کب اٹھائے جائیں گے. وہ تو یہ معاملہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر یہ پیچھے سے ایک تسلسل کا رکوع چل رہا ہے اور وہ رکوع چلتا ہے یہاں سے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں. والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر. آیت نمبر 10 سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں شروع ہوتی ہیں. ان نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کیا وہ خالق اتنا کچھ پیدا فرمائے، اس کے مثل ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. وہاں پہ بتوں کی بات ہے. کہاں بت، کہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ عجیب کہانی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا دکھ ہوتا ہے، میں اسی لیے نہ اوائڈ کرتا ہوں کہ یہ جب قرآن پاک کی غلط تشریح ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے کہ نہ ان کو اساس کا پتہ ہوتا ہے نہ فاؤنڈیشن کا پتہ ہوتا ہے. جی ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں. جی آگے سلمان صاحب نے ناروے سے ہیں کہ بعض لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ استعمال کرتے ہیں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارے ہاں سیدھا سا ایک اصول ہے کیا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل خیر و صلاح ہیں اور عادل ہیں. ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر کے ساتھ ہونا فرض ہے. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اب کہیں گے جی اس کی دلیل کیا ہے؟ ظاہر فرض کے لیے تو نص کی ضرورت ہے نا جی. ہاں ہم تو امامت کے لیے کہتے ہیں جی نص لاؤ، نص نہیں، لیکن یہ جو میں نے اب عقیدہ بیان کے لیے اس کے لیے نص ضروری ہے. وہ نص کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑی مشہور کتاب ہے اعتقاد کی اسامرہ، اس کے اندر تحریر ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَسَطًا أي عدولا وخيارا، کہ وہ عدول بھی ہیں اور سب سے بہتر بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کو گالی دینا یا جو ہے یہ گمراہی ہے، بد مذہبی ہے اور استحقاق جہنم ہوتا ہے اس سے. تو کسی بھی صحابی رسول کو جو ہے وہ گالی نہیں دینی چاہیے. جی اگلا سوال عمر صاحب نے کیا کہ شیعہ اور رافضی میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں،
محترم سامعین کرام، یہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا فرق ذہن میں رکھنا ہے. اس میں تھوڑا سا میں نا جی آپ کو اس میں ایک فرق بتاتا چلوں کہ یہ شیعہ میں اور رافضی میں فرق کیا ہے. بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جس وقت حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم آپ خلیفہ بنے، لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے. ایک وہ گروہ تھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، ایک وہ تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ تھا، اور ایک وہ گروہ تھا جو نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا. ٹھیک ہے جی، وہ کسی کو بھی سپورٹ نہیں کر رہا تھا. ہوا یہ ہے کہ جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سپورٹ کیا تھا ان کو کہا جاتا تھا شیعان علی. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے شیعان علی کی، جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سپورٹ کیا. احناف رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جو روات ہیں، اور انہی کو شیعہ اولا کہا جاتا ہے، انہی کو شیعہ مخلصین کہا جاتا ہے. پھر بعد میں ایسا ہوا کہ جس وقت سبائی اثرات جو ہیں، عبداللہ بن سبا کے اثرات آنا شروع ہوئے، سب سے پہلے شیعہ تفضیلی بنے، جن کا عقیدہ یہ آیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سب سے زیادہ افضل ہیں. اس کے بعد آگے ایک گروہ ایسا آیا جن کو شیعہ تبرائیہ اور شیعہ سبیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دیں. تو اس طرح سے پھر آگے شیعہ، اس کا آغاز ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہوا تھا. ان کا طریقہ نماز بھی وہی تھا جو دوسرے صحابہ کرام کا تھا، ان کا روزے کا طریقہ بھی وہی تھا جو دوسرے صحابہ کرام کا تھا، ان کے سارے طریقے وہی تھے جو اہل سنت والجماعت کے تھے. لیکن ان کو شیعہ مخلصین اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گروہ میں ان کے سپاہی تھے. اب روافض کیا ہے کہ جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہوئی، پھر امام حسن، یہ سلسلہ چلتا چلتا عباسی حکمرانوں تک پہنچ گیا، تو شیعان علی باقاعدہ طور پہ ایک فرقہ بن گیا، اور اس فرقے کے جو لیڈر ہیں وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تھے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو شیعہ سبیہ ہیں اور شیعہ تبرائیہ ہیں، انہوں نے مجبور کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی جائے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا. جب انہوں نے انکار کر دیا تو وہ حضرت زید کو چھوڑ کے چلے گئے. جو چھوڑ کے چلے گئے، تاریخ نے ان کو کہا رفضوا زیدن، کہ انہوں نے حضرت زید کو چھوڑ دیا، انکار کر دیا، تو ان کو روافض کہا جاتا ہے. جی یہ ایک حقیقت تھی جس کو میں نے بیان کیا. جی قبلہ آگے چلتے ہیں کہ اچھا، جو گستاخ صحابہ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد فرمایا؟ دیکھیں جی، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں کئی قول ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا مردا بعدی فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، اور میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کو تکلیف دیتا ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے، ان کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا ہے. تو اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کسی بھی صحابی رسول کی توہین جو ہے نہ وہ کرتے ہیں نہ ہم اس کے قائل ہیں، کیونکہ یہ کلیئرلی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. نسیم رضا صاحب نے لندن سے جو سوال کیا تھا کہ بعض ذاکرین جو ہیں جب بات کرتے تو مولا علی کی شان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ تھا حضور علیہ السلام کے پاس وہ مولا علی کے پاس ہے، اور کوئی اس طرح قول کہ علی میرا سر ہے. اصل میں قبلہ شاہ صاحب اہل تشیع کا جو اس وقت فرقہ امامیہ ہے، اثنا عشری ہے، یہ ایک اس کا جتنا لٹریچر ہے اس کے اندر کئی اہل تشیع کی برانچز جو ہیں ان کا لٹریچر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ انسرٹ کیا گیا. اہل تشیع کی ایک بہت بڑی برانچ جس کو کہا جاتا ہے غلات، تاریخ کے اندر اسی نام کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے، غلات کے نام سے، غین لام الف تا. یہ وہ اہل تشیع کا گروہ ہے کہ ان کے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں، عظمت میں اس حد تک پہنچ جاتے تھے کہ ان میں ایک فرقہ ایسا بھی تھا
استغفر اللہ العظیم، وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اسسٹنٹ کے طور پہ آئے تھے، لیکن انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا. یہ بھی ایک فرقہ ان میں موجود تھا. فرقہ غرابیہ بھی ہے کہ وہ کوے کا جیسے معاذ اللہ استغفر اللہ صرف بتانے کے لیے تاریخ میں ہے، وہ فرقہ کہتے ہیں جیسے کووں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی تو پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے. استغفر اللہ، جبرائیل امین نے آنا تھا حضرت مولا علی کی طرف، استغفر اللہ نقل کفر نباشت، اور بھول کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. تو وہ اس قسم کا لٹریچر چونکہ موجود ہوتا ہے ان میں، ان کی کتب میں، تو یہ تو ذاکرین کو دیکھیں جی اصول کافی کی ساری روایات تو صحیح نہیں نا ہے، یہ تو مجھے بھی پتہ اس بات کا. تو جو روایات صحیح نہیں ہیں ہم بھی ان کو بطور حجت پیش نہیں کرتے، صحیح ہم بھی نہیں کہتے. یہ تو ذاکرین کو چاہیے نا کہ وہ جو غلات کی روایات ہیں ان کو ذرا دھیان سے پڑھیں، غور کریں، اس کے بعد آگے بیان کیا کریں. رسپانسبلٹی ہے. جی رشید صاحب، آپ نے ڈبلن سے جو کہا کہ اسلام کی کیا بہترین خدمت نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اسلام کو بیان کرنا چاہیے. یقیناً ہمارے ٹی وی سے، تکبیر ٹی وی سے اسلام کا پیغام پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ کسی محبوب کو گالیاں دی جائیں اور جو محب ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھا رہے، طعن و تشنیع کی جائے. اور الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ تکبیر ٹی وی یہ اہل اسلام کا واحد ٹی وی ہے جو عقیدہ ختم نبوت پر الحمدللہ کام کر رہا ہے. اور علامہ محمد سیالوی صاحب اور اس طرح آج کے پروگرام میں بھی انہوں نے جو ہے وہ قادیانیوں نے شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ اب ہمیں اس طرف بھی رخ کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے. تو عقیدہ ختم نبوت کی پاسداری کرنا اور خلفائے راشدین جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، اور خصوصاً دور فاروقی جن کے فیض سے آج یورپ بھی منور ہے، اور وہ اصول اور وہ ضابطے اور وہ پالیسیز جو ہیں وہ حضرت فاروق اعظم نے جو شروع کی تھیں، آج انہی کے ثمرات جو ہے وہ کائنات میں نظر آ رہے ہیں. تو ان کے اوپر جو اعتراضات ہیں رشید صاحب، ان کے جوابات دینا میں سمجھتا ہوں یہ بھی اسلام کی خدمت ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی جب صحابہ کرام پر طعن و تشنیع ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کی عظمتیں قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے. قبلہ مصعب، ایک اور جو سوال تھا، امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کا گستاخان جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں ان کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں قبلہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے جتنے فتاوی جات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو آپ یہ مسلمہ اصول ہے کہ جو بندہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے آپ اس کی تکفیر فرماتے ہیں. اب جہاں تک انہوں نے بحث کیا فتاوی کے اندر، انہوں نے بڑا کلیئرلی اہل تشیع کو دو گروہ میں تقسیم کیا ہے. ایک اہل تشیع کا وہ گروہ ہے جو کرنٹ ہمارے پاس قرآن مجید ہے اس کا قائل نہیں ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے کھلی کھلی. اب ان کے بارے میں تو کوئی بھی ذی شعور مسلمان ان کے ایمان کا قائل نہیں ہے. لیکن دوسرا گروہ ہے جو صحابہ کرام کی صحابیت کا بھی قائل ہے، صرف ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سب سے افضل ہے. امام اہل سنت نے ان کی تکفیر نہیں کی ہے. ان کو یہ ضرور کہا کہ وہ اہل سنت سے خارج ہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے. یہ ایک موقف ہے اہل سنت والجماعت کا. تو ان کا یہ موقف ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم افضل ہے، لیکن ان کو کافر نہیں کہا. کافر امام اہل سنت نے صرف انہی لوگوں کو کہا جنہوں نے فاؤنڈیشنز میں سے، اصول میں سے کسی ایک چیز کا انکار کیا یا اس سے ڈینائی کیا ہے. جی سب آخری سوال، اب یہ تو بات واضح ہوگی کہ قرآن مجید فرقان حمید سے کوئی آیت نہیں جس سے یہ اپنا عقیدہ امامت ثابت کر سکے. ایک حدیث پاک کو بہت جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ من لم یعرف امام زمانی فقد مات میتتاً جاہلیہ یا میتتاً جاہلیہ. تو اس حدیث کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، اس کے حدیث کے حوالے سے میں بیان کرتا چلوں. اس حدیث کے مختلف ورڈز ہیں اور یہ اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. یہ اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے اور ہمارے علماء اہل سنت نے بھی اس سے استدلال کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر شرح المقاصد جو ہے وہ آپ پڑھیں
5ویں جلد کے اندر انہوں نے اس قول کو نقل کیا ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ۔ اب اگر اس حدیث کا اطلاق جو ہے وہ اس انداز سے ہوتا ہے جیسے اثنا عشری کرتے ہیں، اس نسبت سے تو اسماعیلیوں کا موقف زیادہ قوی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ہر زمانے کا ایک جو امام موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، ہمارا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جس زمانے میں ہو، جو بھی اس پہ خلیفہ ہوگا، جس کی خلافت کا انعقاد ہوگا، قرآن و سنت کی روح سے اس کو پہچاننا، اس کی اطاعت کرنا یہ لازم ہے۔ اور چونکہ اسی حدیث کے جو دوسرے حصے ہیں وہ موجود ہے، مثال کے طور پر یہ مسند شامین طبرانی کی حدیث ہے، اس کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان الجنۃ لا تحل لحسن ومن لقی اللہ عز وجل وهو ناقص بیعته لقی اللہ وهو اجزم ومن خرج من الجماعت قید شبر متعمدا فقد خلا ربقۃ الاسلام من عنقه ومن مات لیس له امام جماعت علیہ طاعت بعثہ اللہ یوم القیامہ۔ یہ اس قسم کے الفاظ ہیں، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کی آگے پیچھے ایک پورا تسلسل موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امت مسلمہ کے اندر اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، جس کو حاکم وقت قرآن و سنت کی روح سے معین کیا جائے، اس کی پھر اطاعت کی جائے۔ اس حدیث سے تو یہ مراد ہے، نہ کہ اس سے یہ مراد ہے کہ جس نے جائے اپنے امام زمانہ کی تعریف جو ہے وہ ان کے ہاں اور ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی بھی خلیفہ، جس طرح سے میں نے بتایا ہے، یہ شرح المقاصد کے اندر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا اور اس پہ انہوں نے کلام کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فإن وجوب الطاعت والمعرفت یقتضی وجوب الحصول، یہ شرح ہمارے پاس اس حدیث کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وجوب طاعت جو ہے اور معرفت اس کا تقاضا ہے کہ وہ واجب ہو۔ تو معرفت سے مراد یہ نہیں کہ اس کی پہچان کی جائے، بھی اس کی اطاعت کی جائے۔ تو اطاعت اگر امام موجود ہی نہیں تو پھر اطاعت کیسی ہوگی؟ اگر امام ہے ہی غائب ہے، امام زمانہ ہے ہی غائب ہے، تو پھر اس کی اطاعت کیسی ہوگی؟ اور پھر اس میں اس حدیث کی جو الفاظ ہیں وہ اس کو دیکھیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ولم یعرف امام زمانی، کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پایا۔ یہ اطلاق ہے کہ مجھے اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا چاہیے، شاہ صاحب کو اپنے زمانے کا۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ امام زمانہ جو وہ لیا گیا، اس حدیث کو مس انٹرپریٹ کیا گیا اور یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس حدیث کے اندر محدثین کا ایک بہت بڑا کلام موجود ہے۔ اگر اس کے استدلال سے، اگر اس حدیث کے استدلال سے آپ جو عقیدہ امامت نہیں رکھتے ان کو جاہل یا کافر یا یہودی یا نصرانی قرار دیتے، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے کہ اس حدیث کے اندر، اس کو طبرانی نے لکھا ہے، مصنف میں ابن ابی شیبہ نے لکھا ہے، مصنف عبدالرزاق نے لکھا ہے، یہ ساری کتابیں میں نے دیکھی ہیں، اور ہر سند پہ اتنا کلام موجود ہے کہ ایک روایت کے اندر 3 مجہول راوی موجود ہیں۔ تو ایسی مجہول راویوں کی روایات پہ آپ اہل سنت والجماعت کو جاہل کہیں، جاہلیت والے کہیں، یہودی کہیں، نصرانیوں سے مشابہت دیں، یہ تو کتنی کھلی بڑی زیادتی ہے۔ جی بہت شکریہ علامہ مفتی محمد فیض رسول صاحب، آپ نے ان کے سوالات جوابات سماعت کی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی مفتی صاحب تشریف لاتے رہیں گے۔ میرے ساتھ آج کے پروگرام کے آخری کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں، اس کے بعد ایک حوالہ میں نے پیش کرنا اور اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب۔ جی کون بھائی؟ ہاں میرا نام عرفان ہے اور میں لندن سے بول رہا ہوں۔ نام کیا بتایا؟ عرفان۔ عرفان جی۔ جی مفتی صاحب نے ابھی ایک بات کی ہے جی، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی جمہور اہل سنت کا یہ مذہب ہے کہ اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے افضل سمجھتے ہیں، اگر ان کو ہم اور اگر کسی اور کو ہم افضل سمجھے تو وہ اہل سنت کے خارج ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ لیکن گورا شریف سے ایک فتویٰ آیا ہے، اور جس نے لکھنے والے کا نام تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، حضرت پیر سید شاہ عبدالحق گیلانی
جی عرفان صاحب، ابھی ٹائم میرے پاس اب جو ہے وہ مختصر ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے تفصیلی بات کریں گے، چونکہ آپ نے آخر میں کال کی ہے تو مفتی صاحب نے اہل سنت کا موقف کیا ہے اور اہل تشیع کا موقف کیا ہے، انہوں نے وہ بیان کر دیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ چونکہ پروگرام کا وقت ناظرین کرام ختم ہوا چاہتا ہے، تو اختتامی جو کلمات عرض کر رہا ہوں کہ ہم ذات رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کائنات کا مرکز و محور ہیں، آپ ہی خاطر رب العالمین نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور بقول علامہ اقبال علیہ رحمہ کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ الحمدللہ، جیسے ہماری بہن نسیم رضا صاحبہ نے کہا، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کائنات جو ہے وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قائم کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا، اور بقیہ جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، وہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی معاونت کے لیے اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور کے لیے نہیں، یوں کہو کہ سب جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں، حضور ہی کے در کے جو ہیں وہ فیض یافتہ ہیں۔ تو اس لیے آپ نے جو توجہ دلائی ہے بہن، میں اس کی قدر کرتا ہوں، اور یہی اہل اسلام کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور پھر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم مولا علی کے جو افکار ہیں ان پر کار بند ہیں۔ علی امام منستو منم غلام علی، یہ ہمارا عقیدہ سن لیجیے، علی امام منستو منم غلام علی۔ تو مولا علی کے جو افکار ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مولا علی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی ہے، تو آج جو مولا علی کا ماننے والا ہے اس کو اختیار نہیں ہے کہ اس پر کوئی بات کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہ آخری حوالہ دے کر میں اجازت چاہوں گا۔ احتجاج تبرسی اہل تشیع کی مشہور و معروف جو ہے وہ کتاب ہے، علامہ تبرسی کی کتاب احتجاج تبرسی، آپ دیکھ لیجئے، یہ صفحہ ہے، اور اس کا فرنٹ پیج ہے، اس کا صفحہ 87 ہے۔ اور جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا اور اس کے بعد واپس آئے، تو یہ الفاظ دیکھ لیجئے گا کہ اہل تشیع اور ہمارے عقیدے میں فرق کیا ہے۔ فلما وردت الکتاب علی اسامہ انصرف بمن معه حتی داخل المدینہ، کہ جب حضرت اسامہ کو خط لکھ کر واپس بلایا گیا اور پھر وہ واپس مدینہ پاک میں داخل ہوئے، فلما را اجتماع الخلق علی ابی بکر، پھر انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مخلوق خدا موجود ہے۔ ان طلق الی علی ابن ابی طالب، تو حضرت اسامہ جو تھے وہ حضرت علی ابن طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے پاس گئے۔ فقال لہ، حضرت اسامہ نے حضرت مولا علی سے عرض کی، ما ھذا، اے علی یہ کیا ہے؟ قال لہ علی ھذا ما ترى، کہا ہے اسامہ یہ وہی ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ قال لہ اسامہ، تو پھر اس موقع پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی سے عرض کی، فَهَلْ بَایَعْتَهُ، کیا آپ نے ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی؟ فقال، تو حضرت مولا علی نے جواب میں، یہ سن لیے تمام اہل تشیع حضرات دوست جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں ہے کہ حضرت مولا علی نے بیعت کی؟ فقال نعم، یہ الفاظ دیکھ لیجئے احتجاج تبرسی کے۔ اس موقع پر حضرت مولا علی نے فرمایا، نعم اے اسامہ، نعم یا اسامہ، اے اسامہ میں نے بیعت کر لی ہے۔ فقال طاعن او کارہن، کہا کہ آپ نے جو ہے وہ پوری رضامندی سے کی یا جبرن کی؟ فقال لا بل کارہن، انہوں نے کہا نہیں میں نے جبرن کی۔ یہ فرق ہے، یہ تو تسلیم کر لیا کہ مولا علی نے بیعت کی، مگر آگے کیا کہتے ہیں کہ مولا علی نے جبرن بیعت کر لی۔ یہ ہے گستاخی مولا علی کی، یہ مولا علی کے مقام کو نہ سمجھنے کا سبب ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ اہل سنت کا، یا رسول اللہ کہنے والوں کا، کہ مولا علی کسی کی جبرن بیعت نہیں کر سکتا۔ بیعت کر لی، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں۔ اس لیے جس کی بیعت مولا علی نے کی، آج انہی کو ہم خلیفہ اول، امیر المومنین اور سیدنا صدیق اکبر یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعۃ المبارک کو رات 10 بجے تکبیر مسلسل کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔
أكبر